العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، شکر کے حوالے سے چند ضروری باتیں آج کے جمعۃ المبارکہ میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دوستان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔ یعنی جو بندہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور روزہ رکھتے ہوئے صبر کرنے والے کو جو اجر و ثواب ملتا ہے، وہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کو رب وہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوستان محترم، شکر کے حوالے سے ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ حمادون کھڑے ہو جائیں، اور جب وہ کھڑے ہوں گے تو ایک پرچم ان کے لیے بلند کیا جائے گا، اور اس پرچم کے ساتھ ان تمام لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، حضور یہ حمادون کون لوگ ہیں؟ قیامت کے دن ان کے نام کا اعلان ہو اور پھر انہیں جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنائی جائے، حضور یہ حمادون کون ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی ہو یا غم ہو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو دوستان محترم، شکر کے حوالے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الشکر نصف الایمان، کہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ ان احادیث پر اور قرآن مجید کی آیات پر عمل کرتے ہوئے ہر مومن سے شریعت کا تقاضا ہے کہ وہ خوشی ہو یا غمی ہو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بن کر کے رہے۔ اسی لیے ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا حال ہیں؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
پوچھنے پر یہ کہا کہ اچھی حالت ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا حالت ہے؟ انہوں نے پھر کہا کہ اچھی حالت ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا حالت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے کہ میں نے صبح ٹھیک حالت میں کی۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی کلمات میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا تھا۔ تو آج ہم میں سے ہر شخص معاشرے میں رہتا ہے اور ایک دوسرے سے ہمارا پوچھنا ہوتا ہے کیسے ہو، کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہی بات کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو باتیں نہایت ہی معرفت والی ذکر کی ہیں، اور انہوں نے ان باتوں کو ذکر کرنے سے پہلے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو معرفت رکھتا ہے وہ اس بات کو اور اس کی حقیقت کو جان لے گا۔ دوستان محترم، اگر ایک بادشاہ کسی کو انعام دیتا ہے، کسی کو کچھ بخشش اور عطا کرتا ہے، تو اس وقت بادشاہ کے انعام دینے کے اسباب میں سے کبھی وزیر سفارش کرتا ہے، کبھی کوئی مشیر سفارش کرتا ہے، کاغذ قلم لایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، کاغذ قلم ہو یا وزیر مشیر ہو، یہ سارے کے سارے اس کے پاس آ کر، بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حکم کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر اس کا قلم چلے گا تو آگے اس کو انعام ملے گا، اگر وہ قلم نہیں چلاتا تو چاہے وزیر مشیر وہاں کھڑے ہوئے ہوں اور کاغذ قلم بھی موجود ہوں، جب تک بادشاہ اپنے قلم سے حکم جاری نہیں کرتا اس کو انعام نہیں ملتا۔ امام غزالی فرماتے یہ جو آسمان میں سورج چمک رہا ہے اور اس کی روشنی تمہیں مل رہی ہے، یہ زمین تمہیں اناج اگا کر کے دے رہی ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ پانی تم تک پہنچتا ہے، اور ساری ضروریات کی چیزیں، درخت کے نیچے جاؤ تو تمہیں سایہ مل جائے، پنکھے کے نیچے آؤ تو تمہیں ہوا مل جائے۔ تو یہ ساری کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں جو تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں جس طریقے سے بادشاہ کے دربار میں وزیر و مشیر بھی کھڑے ہیں، کاغذ و قلم بھی موجود ہیں، مگر جب تک بادشاہ کا قلم نہ چلے کوئی چیز اس کو انعام نہیں دیتی۔ یوں ہی یہ ساری کائنات، آسمان و زمین، چاند و سورج، پانی، ہوا، یہ ساری کائنات اگر تمہیں نفع پہنچا رہی ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے پہنچا رہی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں تمہیں نفع اللہ کے حکم سے پہنچا رہی ہیں تو پھر تمہیں اس اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ امام غزالی نے آگے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ شکر ادا کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی عطا ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے بعض کو اس بات پر مائل کیا، بشارتیں سنا کر، خوشخبریاں سنا کر، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری عطا کر کے، کہ وہ اب اس بات پر مائل ہوئے کہ تمہیں نفع پہنچائے۔ تو وہ مال کے ذریعہ یا بخشش اور عطا کے ذریعہ اگر تمہیں مدد پہنچاتے ہیں تو ان کا مدد پہنچانا خود ایک بڑی مدد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے ان مخلوق کے دل میں بھی یہ جو بشارتیں، خوشخبریاں دے کر کے بھی نفع دینے پر مائل کیا ہے، تو یہاں بھی اصل حکم دینے والا اور نعمت دینے والا خدا ہی ہے۔ تو دوستان محترم، ان باتوں پر اگر ہم غور کریں گے تو ہماری طبیعت مائل ہوگی اس بات کی طرف کہ ہم اللہ جل مجدہ الکریم کا شکر ادا کریں۔ اس حوالے سے حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے
3 صورتیں بیان کی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس کو ہر شخص بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ جب ہم شکر ادا کرنے کے لیے چلتے ہیں تو ہماری پوزیشنیں کیا ہوتی ہیں۔ امام غزالی نے شکر ادا کرنے کی 3 صورتیں ذکر فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ جس نے سفر کا ارادہ کیا ہو، وہ کسی شخص کو انعام میں گھوڑا دیتا ہے، تو وہ شخص جو انعام میں گھوڑا پاتا ہے اس کی خوشی کی 3 صورتیں ہیں۔ جس کو بادشاہ نے انعام میں گھوڑا دیا تو اب وہ خوش تو ہوگا، مگر اس کی خوشی کی 3 صورتیں ہیں۔ فرماتے پہلی صورت تو یہ کہ وہ شخص گھوڑا ملنے پر اس لیے خوش ہوا کہ گھوڑا نفع بخش ہے اور اس پر سواری کروں گا، یہ سفر کی حاجت ہے، عمدہ نسل ہے، تو گھوڑا ملنے پر وہ خوش ہو گیا۔ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ دینے والے کا احسان مانوں، دینے والے کا شکر ادا کروں، یا اس گھوڑا ملنے کی نسبت یہ اللہ کی طرف ہے، بس اس کی اسی بات پر توجہ ہے کہ مجھے گھوڑا مل گیا اور اسی پر یہ خوش ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس خوشی میں بادشاہ کی ذات کو کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصود صرف گھوڑا ہے۔ اگر اسے کسی جنگل میں بھی یہ گھوڑا مل جاتا تو اس کو ایسی خوشی ہوتی، اس کی نگاہ دینے والے کی طرف ہے ہی نہیں، بس اس کو انعام مل گیا، نعمت مل گئی، چیز مل گئی، اس پر وہ خوش ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس پر محض گھوڑا ہونے کی وجہ سے خوش نہ ہو، بلکہ اس کی خوشی کا پہلو یہ ہو کہ اس کے ذریعہ یعنی اس گھوڑے کے ذریعہ بادشاہ نے اس پر شفقت اور عنایت کی ہے۔ اب وہ اس وجہ سے خوش ہیں کہ گھوڑا ملا مگر بادشاہ کی شفقت بھی ملی، بادشاہ کی عنایت سے ملا، بادشاہ کی شفقت سے ملا۔ اگر یہ گھوڑا اس کو جنگل میں بغیر کسی دینے والے کے ملتا تو اسے وہ خوشی نہ ہوتی جو بادشاہ کے دینے پر ہوئی ہیں، یا بادشاہ کے علاوہ کوئی اور دیتا تو بھی اسے وہ خوشی نہ ہوتی جو خوشی بادشاہ کے دینے پر ہوئی ہیں۔ تو اس میں گھوڑا ملنے پر بھی خوشی ہے اور بادشاہ کی شفقت اور عنایت پر بھی اس کو خوشی ہے۔ اب اس کی خوشی کا درجہ ایک اور بڑھ گیا۔ امام غزالی فرماتے تیسری صورت یہ ہے کہ گھوڑا ملنے پر اس لیے خوش ہوا، غور کرنا، تیسری صورت گھوڑا ملنے پر اس لیے خوش ہوا کہ بادشاہ کی خدمت کے لیے اس پر سواری کروں گا، اور بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے سفر کی مشقت برداشت کروں گا، اور پھر بادشاہ کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کر کے بادشاہ کا قرب حاصل کروں گا، یہاں تک کہ اس کے دل میں خوشی بادشاہ کی طرف سے ملنے والے اس انعام پر اتنی ہو کہ اگر اسے وزارت اور بادشاہ کے قرب میں سے کوئی ایک چیز چننے کا اختیار دیا جائے تو یہ وزارت چھوڑ کر بادشاہ کا قرب تلاش کریں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکر کی یہ 3 صورتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اب یہاں امام غزالی نے تینوں صورتیں لکھنے کے بعد کہا ہے کہ اب ہمیں کس درجے میں ہونا چاہیے اور ہم کس درجے میں ہے، غور کیجئے گا۔ امام غزالی فرماتے یہ 3 صورتیں در حقیقت حال کے 3 درجات ہیں، لوگوں کی حالتیں 3 طرح کی ہیں۔ پہلے درجے میں شکر موجود ہی نہیں، کیونکہ نعمت ملنے والے کی نظر صرف گھوڑے پر تھی اور اسے اس بات کی خوشی تھی کہ گھوڑا ملا ہے، دینے والے سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ بس امام غزالی فرماتے یہ حال ہر شخص کا ہے جو کسی نعمت کے ملنے پر صرف اس لیے خوش ہوتا ہے کہ یہ لذیذ ہیں، یہ میرے مقصد کے موافق ہے، کھانا اچھا ہے، گاڑی اچھی ہے، مکان اچھا ہے، تو بس یہ چیز جو اس کو اچھی نظر آ رہی اسی پر وہ خوش ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس کا شکر میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، شکر میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ شاکرین میں نہیں ہے۔ اور امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں دوسرے درجے میں خوشی کا تعلق انعام دینے والے سے اس اعتبار سے ہے کہ اس میں شکر بھی داخل ہیں،
لیکن یہ شکر کا تعلق انعام دینے والے کی ذات سے نہیں بلکہ اس کی شفقت اور عنایت کی وجہ سے ہے کہ اگر میں اس پر خوش رہوں گا تو مزید انعامات ملیں گے، تو مزید لینے کی نیت سے وہ انعام دینے والے پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے یہ حال ان صالحین کا ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا درجہ صالحین کا ہے کہ چلو اللہ کی ذات نہیں لیکن اس کی شفقت اور عنایت ہی کا شکر ادا کرتا ہے، مزید حصول کی نیت ہی سے صحیح مگر اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب امام غزالی فرماتے ہیں تیسرا درجہ، اللہ کی نعمت پر بندہ اس وجہ سے خوش ہو کہ اس نعمت کے ذریعہ مجھے اللہ کا قرب ملے اور اس کے جوار رحمت میں جگہ ملے اور ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہے، تو یہ درجہ سب سے بلند درجہ ہے، یہ درجہ سب سے بلند درجہ ہے۔ اب لفظ امام غزالی کے ہی سننا، چونکہ اس میں جو لذت ہے شاید میں وہ آپ کو نہ بتا سکوں۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں بندہ دنیا میں صرف انہی چیزوں سے خوش ہو جو آخرت کے لیے نفع بخش اور مددگار ہوں، تو پھر ان چیزوں کے لیے اس کو ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ پہلا جو درجہ ہے اس میں تو شکر ہے ہی نہیں، دوسرا جو درجہ ہے اس میں کچھ شکر ہے، اور کامل شکر کی جو علامت ہے وہ تیسرا ہے کہ نعمت اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ رب کا قرب پائے، تو نعمت کے لیے عبادت کر رہا ہے اور عبادت کے لیے نعمت مانگ رہا ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ بندے کی یہ نیت ہے کہ مجھے نعمت ملے تاکہ میں مزید اللہ کا شکر ادا کروں، مزید اللہ کا قرب حاصل کروں اور یہ نعمت میرے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ تو دوستان محترم، اب ہم جب ان تین درجوں میں اپنے آپ کو تلاش کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ پہلے ہی درجے میں ہیں کہ جس کا شکر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی چیز ملی، نعمت ملی تو اس پر خوش ہو گئے، انعام دینے والے رب کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ امام غزالی فرما چکے کہ جس طریقے سے ایک بادشاہ کے پاس وزیر بھی سفارش کرتا ہے، مشیر بھی سفارش کرتا ہے، کاغذ بھی لایا جاتا ہے، قلم بھی لایا جاتا ہے، لیکن جب تک بادشاہ کا حکم نہ ہو تو انعام نہیں ملتا۔ امام غزالی فرماتے اس ساری کائنات کے اندر زمین سے آسمان تک اور مشرق سے مغرب تک ساری مخلوقات اگر تمہاری خدمت کر رہی ہیں تو رب کے حکم سے کر رہی ہیں، تو اصل شکر اسی رب کا ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت عرض کر کے پھر گفتگو کو ختم کروں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا تھا، پھر سب کچھ چلا گیا مگر پھر بھی وہ اللہ کی حمد اور شکر بجا لاتا رہا۔ تو اسے ایک دوسرے مالدار شخص نے کہا کہ اب تو کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ یعنی غور کرو یہاں پر کہ یہاں ہم کس پوزیشن میں ہیں اور صالحین کا طریقہ کیا ہے۔ فرماتے کہ مالدار نے پوچھا کہ اب سب کچھ چلا گیا، اب تو کیوں شکر ادا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جن کے لیے اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں تو مجھے وہ نعمتیں نہ ملیں، میں ان نعمتوں پر اب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے مجھے زبان کی نعمت دی، ہاتھ کی نعمت دی ہے، پاؤں کی نعمت دی ہے، تو میں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو دوستان محترم، یہ شکر کے تین طریقے ہیں، ان میں سے امام غزالی نے فرمایا اگر اونٹ نہ ملے تو بکری تو کم از کم ہونی چاہیے، یعنی تیسرے درجے پر اگر نہیں پہنچتے تو کم از کم دوسرے درجے پر ہمیں جو بھی ملے ہمیشہ ہماری نگاہ منعم انعام دینے والے رب کے کرم پر ہونی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اپنے شاکرین اور صابرین بندوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔